یہ دعا پڑھ لیا کرے تو مولا کریم اس کے ہر قسمی مصیبت سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا حصار ہے کہ زندگی میں اگر ایک بار کر لیا نا، پوری زندگی جادو ٹونے جنات ہر چیز سے محفوظ رہ جائیں گے۔ آپ اپنے سمجھدار بچوں کو، حضور کے سارے صحابہ کا یہی طریقہ کار تھا، اپنے سمجھدار بچے جو ہوتے تھے ان کو یہ دعا زبانی یاد کروا کر اور فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا روزانہ صبح کے ٹائم یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اور جو بچے نابالغ ہوتے تھے یہ کاغذ پر لکھ کر نابالغ بچوں کے گلے کے اندر ڈال دیتے تھے صحابہ کرام۔ بچے ہمیشہ کے لیے جادو ٹونے جنات ہر چیز سے محفوظ ہوتے تھے۔ تو یہ جو نابالغ بچے ہیں اگر ان کو یاد کروا دیں، کیا بات ہے۔ نہیں یاد کروا سکتے، بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، بچوں کو یاد نہیں کروا سکتے تو لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دے، ہمیشہ کے لیے جادو جنات چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ اپنے اور اپنے بچوں کا حصار لگائیں ہر قسم کی آفتوں، مصیبتوں، جنات، حسد اور شریر لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ یہ انتہائی ایک آسان طریقہ ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے۔ دوستوں سے یہ عرض کرتا چلوں کہ کافی ساری احادیث مبارکہ اور تفاسیر کے اندر اس وظیفہ کو نقل فرمایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر تفسیر نعیمی کے اندر بھی پہلی جلد صفحہ نمبر 45 پر، اور تفسیر روح البیان کے اندر پہلی جلد کے اندر بھی اس وظیفہ کو بیان فرمایا گیا ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی اس وظیفہ کو خصوصاً بیان فرمایا گیا ہے، اور بخاری شریف کے اندر بھی اس وظیفہ کو بیان فرمایا گیا ہے، کیونکہ حضور کے صحابہ اور خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس دعا کو بطور حصار پڑھا کرتے تھے، جو آج میں نے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ معاملات اس کے ہوتے ہیں، لیکن ان پر مکمل اتر کر جب انسان یہ کام کرتا ہے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کا یہ جو دور ہے بڑا عجیب و غریب دور ہے کہ جناب علی لوگ اکثر طور پہ کئی لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے، کوئی یہاں آتے ہیں یا کہیں راستے میں یا ہم کہیں جاتے ہیں تو ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار ہم فلاں کے پاس گئے اور ہمارے اوپر جادو ہوئے ہیں، اس نے بتایا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، یا ہمارے گھر کے اندر مصیبتیں ہیں، یا بچہ پکڑا جاتا ہے، یا کسی ٹائم بچہ جناب علی بہت زیادہ ہی مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور کئی ہمیں پیروں فقیروں نے یہ بات بتائی ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ جنات ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ جناب علی جادو ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں نظر بد لگی ہے، کوئی کہتے ہیں حسد ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بچانا ہے، یہ آج ان دوستوں کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے۔ کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ یار ہم تو کسی کے اوپر کچھ نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کیا ہو؟ بات سنیں کہ یہ دور ایسا ہے کہ آپ ٹھیک ہے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتے، کسی کے خلاف کچھ نہیں کرتے، کسی کے اوپر کوئی جادو ٹونا نہیں کرتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ میں یہ دوستوں سے گزارش کرتا چلوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کے ساتھ برا کیا تھا؟ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کرنے والوں نے کر دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ لازمی نہیں ہوتا کہ تم کسی پر نہیں کرتے تمہارے اوپر کوئی نہیں کرے گا، یا جناب علی تم کرو گے تو کوئی تمہارے ساتھ کرے گا، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ اس دور کے اندر حسد کی آگ بہت زیادہ بھڑک رہی ہے، شریر لوگوں کی آگ بہت زیادہ بھڑک رہی ہے، جنات جادو ٹونے کی آگ بہت زیادہ بھڑک رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس دور کے اندر
اپنے آپ کو محفوظ وہ بندہ کر سکتا ہے کہ جس کا حصار زیادہ مضبوط ہوگا. اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر ایک خصوصی حصار ہے جو کہ احادیث مبارکہ کے اندر آیا، اور میں دوستوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کروں گا. اور یہ بات لازمی یاد رکھیے گا کہ جن دوستوں نے اپنے اوپر یا اپنے بچوں کے اوپر یہ حصار زندگی میں ایک مرتبہ لگا دیا، زندگی میں ایک مرتبہ، ہمیشہ کے لیے بچے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے خود بھی محفوظ ہو جاؤ گے. سب سے پہلی بات یہ ہے جو کہ میں ہر ویڈیو کے اندر کرتا ہوں، چونکہ تبلیغ ہے اور تبلیغ کا اگرچہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے لیکن ہمیں تو اس تبلیغ کا ثواب ضروری ملے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے. بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا سارا دن ذکر کرتا رہے، اس کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ذکر تو مستحب ہے اور نماز فرض ہے، فرض کا درجہ مستحب سے اوپر ہوتا ہے. تو لہٰذا نماز کی پابندی ہر حال ضروری ہے. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے. دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں. اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، توبہ کرنے سے رزق وسیع ہوتا ہے، توبہ کرنے سے انسان کی مشکلات دور ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے دکھ تکلیفوں سے محفوظ انسان رہتا ہے. توبہ کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. وہ بھی توبہ ہوتی ہے کہ انسان جتنے بھی پیچھے گناہ کر چکا ہے، صدق دل سے توبہ کی ہے، تو مولا کریم ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے فرشتوں سے. تو دوستو، توبہ، پختہ توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، صدق دل سے توبہ کریں. اور تیسری شرط یہ ہے اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین، جو کہ اگر آپ سے روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو منانے کی کوشش کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو زیادہ دیر ان سے بات نہیں کرتا تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں. روٹھنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دنیاوی کی وجوہات سے روٹھنا، ایک ہوتا ہے دینی وجوہات سے روٹھنا. اگر کوئی دینی وجوہات سے تم سے نہیں بولتا، تم بولنے کی کوشش کرو، نہ بولے تو وہ خود ہی گناہ گار ہوگا. اگر دنیاوی معاملات کی وجہ سے وہ تم سے نہیں بولتا یا روٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کوشش کریں منانے کی، کیونکہ یہ دنیا بے وفا ہے، کسی کے ساتھ بھی اس نے وفا نہیں کی، یہ ہمیشہ چھوڑ جانا ہے، ہم نے بھی چھوڑ جانا ہے، آپ لوگوں نے بھی چھوڑ جانا ہے. کوشش کریں اپنے قریبیوں کو منائیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا. اور آخری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ تھوڑا یا اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے یا روزانہ کی بنا پر زیادہ نہ صحیح تو تھوڑا، کم از کم 5 روپے ہوں، روپیہ ہو، 10 روپے ہوں، 50 روپیہ ہو، 100 روپیہ ہو، صدقہ لازمی کریں. کہ صدقہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو جناب علی مشکلات سے دور رکھتا ہے. صدقے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے اور صدقہ جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. صدقہ بڑی اہم چیز ہے. ساتھ قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، بہن بھائی ہیں، یا ساتھ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں خرچ کر دیں، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. یا دین کی اشاعت کے ادارے جو مدارس ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے مدارس دوست احباب کی ہی تعاون سے نظام ان کا چلتا ہوتا ہے. اب جس طرح دیکھیں کہ ہماری درسگاہ زیر تعمیر ہے، اب یہ درسگاہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں صبح اٹھ کر بچے تہجد پڑھ کر یہاں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں اور رات کے 10 بجے تک ان کی چھٹی ہوتی ہے. اور ان معاونین کے لیے خصوصاً بچے دعا کرتے ہیں کہ جو ان خاص کاموں میں تعاون کرتے ہیں. کئی دوست احباب ایسے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم پاک زبانوں سے دعا کرو، مولا کریم قبول فرماتا ہے.
پاک زبان سے مراد یہ ہے کہ کوئی اور تمہارے لیے دعا کرے، یہ بھی پاک زبان ہے۔ اور بچے جو سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو کوئی اس سے پاک بڑھ کر پاک زبان کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی تو دعا ہی ہر وقت قبول ہوتی ہے کہ ان کی شان یہ ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے رب کی رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ان کی شان دیکھیں اب، اور یہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں تو مولا کریم ضرور دعا قبول فرماتا ہے۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس مقدس کام میں بھی اپنا حصہ ڈال کر مسافر طلباء کی دعا کے اندر اپنی شمولیت کا اختیار کریں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کر دی نا، مولا کریم اس کا بھی محل جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کی ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ تو دوستو، یہ ایسا مقدس کام ہے نا، اس میں آپ حصہ ڈالیں گے تو اس کا ثواب یہاں پہ تو آپ کو معلوم نہیں ہونے والا، جب قبر کے اندر جائیں گے اس کا ثواب دیکھیں گے تو وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ یہ ایسا ایک خاص مقدس کام ہے۔ دوستو، اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ڈال کر اپنی آخرت کو سنواریں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم صدقے کے صدقے کرم نوازی فرماتا رہے گا۔ جو آج کا میں وظیفہ دوستوں کی نظر کرنا چاہتا تھا وہ حدیث مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اور تفسیر نعیمی کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، بستان العارفین کے اندر اور بستان التفاسیر کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا گیا ہے اس وظیفے کو، اور روح البیان تفسیر کے اندر بھی اس وظیفے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ وظیفہ وہ ہے کہ جو حضور کے صحابہ اور حضور خود پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان دکھ تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے، رنج سے محفوظ رہتا ہے، مجبوریوں سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، انسان کے اندر سے بزدلی ختم ہو جاتی ہے، قرض انسان کے سر سے ٹل جاتا ہے، دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا حصار ہے کہ اگر روزانہ کی بنا پہ آپ پڑھتے رہیں تو کیا ہی بات ہے، ورنہ زندگی میں ایک مرتبہ یہ حصار لگا رہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں پوری زندگی انشاءاللہ العزیز ہر قسمی مصیبت سے محفوظ رہیں گے، ہر قسمی مصیبت سے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من البرس والجزام والجنون ومن سیء الاسقام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑھنے والا جزام، دیوانگی، بری مرض سے محفوظ رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے بری مرض سے محفوظ رہتا ہے، اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جنات، جادو ٹونے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اٹھ کر یہ دعا پڑھ لیا کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان ومن ہمزات الشیاطین وَأَن يَحْضُرُونَ، یہ دعا پڑھ لیا کرے تو مولا کریم اس کے ہر قسمی مصیبت سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا حصار ہے کہ زندگی میں اگر ایک بار کر لیا نا، پوری زندگی جادو ٹونے جنات ہر چیز سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ اپنے سمجھدار بچوں کو، حضور کے سارے صحابہ کا یہی طریقہ کار تھا، اپنے سمجھدار بچے جو ہوتے تھے ان کو یہ دعا زبانی یاد کروا کر اور فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا روزانہ صبح کے ٹائم یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اور جو بچے نابالغ ہوتے تھے یہ کاغذ پر لکھ کر نابالغ بچوں کے گلے کے اندر ڈال دیتے تھے صحابہ کرام۔ بچے ہمیشہ کے لیے جادو ٹونے جنات ہر چیز سے محفوظ ہوتے تھے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی بات ثابت ضرور ہوتی ہے کہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار بھی ہے۔ جو لوگ آج ان چیزوں کو شرک کہتے ہیں نا، تو یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ سے ان کو سبق لینا چاہیے۔ کیا صحابہ، حضور کے صحابہ شرک کیا کرتے تھے جو اس دعا کا تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالا کرتے تھے؟ خود حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود
اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا یاد کرواتے اور جو نابالغ بچے ہوتے تھے لکھ کر کاغذ کے اوپر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے تعویذ بنا کر۔ تو یہ جو نابالغ بچے ہیں اگر ان کو یاد کروا دیں کیا بات ہے، نہیں یاد کروا سکتے، بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، بچوں کو یاد نہیں کروا سکتے تو لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیں، ہمیشہ کے لیے جادو جنات چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر بڑے ہیں تو صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز محفوظ رہ جائیں گے۔ یہ ایک ایسا حصار ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کے اپنے امتیوں کے لیے نصیحت فرمائی ہے کہ اگر تم جادو جنات یا ان غلط چیزوں سے جادو ٹونوں سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ کے لیے اس حصار کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اس سے بڑا اور حصار ہو ہی نہیں سکتا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے یا حضور کے صحابہ فرمایا کرتے تھے۔ اس کو اپنائیں، اپنے بچوں کو بھی حصار لگائیں، خود بھی، اور بچے جو نہیں یاد کر سکتے یہ دعا لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ العزیز وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ جائیں گے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔